بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا بیان کیا کہ آپ کی تلوار کیسی تھی۔ اس میں ایک حدیث ذکر فرمائی حضرت سعید بن ابی الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تلواریں تھیں، جو زیادہ مشہور ہے اس کا نام آپ نے باقاعدہ تلواروں کا نام رکھا ہوا تھا۔ ایک تلوار کا نام تھا ذوالفقار۔ اس تلوار کا ذکر کیا کہ آپ کی جو تلوار تھی اس کے جو دستی تھی نا، جہاں سے پکڑا جاتا تھا وہ چاندی کی تھی، یعنی پیچھے جو دستی لگی ہوئی تھی وہ چاندی کی تھی۔ اور ایک حدیث میں ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح، کہ نبی علیہ السلام جب مکہ داخل ہوئے تھے نا، فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ وہی تلوار تھی کہ اس کے جو دستی تھی نا وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس پہ چاندی لگی ہوئی تھی۔ ایک روایت ذکر فرمائی حضرت سامورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کی طرح بنوائی، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت سامورہ ابن جندب کہ ان کی جو تلوار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی طرح ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی اسی طرح انہوں نے بھی بنوائی تھی۔ اگلے باب میں ذکر فرمایا ہے باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درع کہتے ہیں زرہ کو، زرہ پہلے زمانے میں یعنی جو بلٹ پروف جو جیکٹ ہے وہ پہلے زمانے میں زرہ کی وہ مختلف شکلوں میں ہوتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرہ پہنتے تھے جہاد کے موقع پر، اپنے یعنی کپڑوں کے نیچے جو نا وہ لوہے کی بنی ہوتی تھی وہ پوری جیکٹ نما، وہ آپ نے پہنی، وہ بھی آپ کی کئی تھیں زریں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان، غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زریں پہنی ہوئی تھی، اوپر نیچے دو زریں پہنی ہوئی تھی۔ اور یہ کوئی زرہ پہننا یہ کوئی اللہ پر توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اللہ نے خود فرمایا کہ جہاد کے اندر جب میدان جہاد میں نکلنا ہے تو پوری تیاری سے نکلو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پوری تیاری اور طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، پہلے سے تیاری کرو اور سارے ہتھیار جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو یہ کوئی اس کے مخالف نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل اور بھروسے کے منافی نہیں ہے، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بیٹھا رہے اور کہے کہ بھی مجھے اللہ پر بھروسہ، اللہ سب کچھ مجھے دے دے گا، نہیں، بھروسہ کرنا ہے لیکن اپنا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد۔ اور غزوہ احد میں جب وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی علیہ السلام کے قریب رہے، تو نبی علیہ السلام پر بڑے وار ہوتے، تو حضرت طلحہ جو ہے نا کبھی آپ کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، تو انہوں نے پوری سیکورٹی دی نبی علیہ السلام کو، جو بھی کوئی تیر تلوار آتا تو حضرت طلحہ اپنے جسم پر کھاتے۔ بعد میں دیکھا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 70 سے زیادہ نشانات تھے تیروں اور تلواروں کے، اور اس دوران آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت نبی علیہ السلام اس موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے رہے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اس طرح ہو گیا تھا غزوہ احد میں کہ جو نا وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، خود نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے تھے، آپ نے جو سر مبارک پہ اگلے باب میں آ رہا ہے خود اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی نا لوہے کی، وہ کوئی تھوڑی سی آپ کے سر مبارک کے اندر چلی گئی، اس سے آپ کے سر سے خون نکلا اور آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ اسی وقت پھر شیطان نے مشہور کر دیا کہ الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس سے صحابہ کرام کی اور ہمت وہ ہار گئے، وہ جو سامنے تھے انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے کہ جب نبی علیہ السلام شہید ہو گیا اب ہم کیا کریں۔ تو اس وقت پھر بعد میں آیات نازل ہوئی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں،
آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، وہ بھی چلے گئے، تو اگر آپ بھی چلے جائیں گے، آپ پر اگر موت آ جائے گی یا آپ شہید کر دیے جائیں گے، تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ تو اس طرح پھر صحابہ کرام کو سمجھایا گیا کہ نہیں، نبی یہ یعنی پہلے سے پھر ان کا ذہن بھی بنایا گیا کہ ایک وقت آنا ہے، نبی علیہ السلام نے جانا ہے اس دنیا سے، تو یہ نہ ہو کہ تم پیچھے اس وقت پیچھے تم قدم یا پیچھے ہٹ جاؤ اور دین سے پھر جاؤ، اس کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا کہ غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے 2 زیریں جو وہ پہنی ہوئی تھیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اپنے پورے بچاؤ کا سامان لے کر نکلو، اپنے بچاؤ اور دفاع کا سامان وہ پوری تیاری کے ساتھ تم میدان جہاد میں نکلو۔ تو اس لیے یہ اللہ پر بھروسے کا منافی نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.